حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ ہلیت الاولیاء دے اندر اس واقعے نو نقل فرماندے نے. آپ فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دا واقعہ ہے کہ ایک شخص 200 سالہ گناہگار. کتنے 100 سال تو 200 سال انہیں زندگی گزاری. ڈھیر گناہگارا, بہت گناہگارا, فوت ہو گیا. او دے فوت ہونے تو بعد ان لوگاں نے, اس علاقے والے نے, بستی والے نے کی کتاب یہ تو گناہگار ہے, بد کردار ہے, فاسق و فاجر ہے. ایدی 200 سالہ زندگی اللہ دی نافرمانی چ گزری ہے. انہوں گندگی دے ڈھیر تے سٹ دیو. نہ انہوں کفن, نہ انہوں غسل, اور نہ ہی دا جنازہ, اور اس نو گندگی دے ڈھیر تے سٹ دیتا گیا. اللہ پاک نے اس وقت دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف وہی فرمائی. کنہ دی طرف؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف وہی فرمائی, اے موسیٰ جا, میرا ایک بندہ ہے, میرا ایک پیارا ہے, میرا بندہ ہے, اس نو گندگی دے ڈھیر تو اٹھا کے اس نو غسل بھی دے, اس نو کفن بھی دے, اور اس دی نماز جنازہ بھی پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا حکم پا کے آئے, دیکھیا گندگی دے ڈھیر تے وہ شخص پہ آئے, انہوں اٹھایا تے لوگاں کو پوچھیا کہ سارے لوگاں کو بستی آڑے ہو, تسی اس نو گندگی دے ڈھیر تے کیوں سٹ دیتا ہے؟ آکھا کہ اے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام, گلے کہ اللہ دا نافرمان ہے اور گناہگار ہے, فاسق و فاجر ہے, بد کردار ہے. ادھا مڑی یہی حلہ کہ ادھی اسی نہ نماز پڑھائی نہ جنازہ پڑھایا, اور اس نو اس گندگی دے ڈھیر تے سٹ دیتا. اللہ دی بارگاہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا اللہ معاملہ کیے, یہ آندے نے کہ ایک گندہ ہا, نکمہ ہا اور نافرمان ہا, تو آنا ہے کہ میرا پیارا ہے, یہ میرا بندہ ہے, انہوں اٹھا اور انہوں غسل دے, کفن دے, اس دی نماز جنازہ پڑھا. یا اللہ معاملہ کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ گل یہ ہے کہ اے بندہ جویں آندے نے سچ آندے نے کہ ایویں ہی ہا, نافرمان ہا, گندہ ہا, لیکن اے بندہ جو دو تورات پڑھ دا نا, کی پڑھ دا ہا؟ تورات پڑھ دا ہا. تے تورات پڑھ دیا ہویا ادھا ایک عمل ہا, کلما نشرت توراتا, جو دو تورات نو کھول دا ہا, من نظرہ الہ اسم محمد, جو دو اس دی نظر سونے محبوب پاک دے نام نامی اسم گرامی تے پوندی ہائی, اے حضور دے نام دے نال کی عمل کردہ ہا, ہاں کی عمل کردہ ہا, وَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ, حضور دے نام نو چمدہ ہا, حضور دے نام نو چم کے اکھاں تے لگاؤندہ ہا, سونے دن میرے محبوب دی ذات تے درود پڑھدا ہا. میں نو اس دا عمل اتنا پسند آیا کہ میں نو اپنے مقبول بندیاں شامل فرما لے, اپنے مقبول بندیاں شامل فرما لے. تو میرے محترم اس گل تو انہوں سمجھ آئی ہو سی, وہ بندہ اس امت دا نہیں ہا, سابقہ امت آندہ, گناہگار ہا, بد کردار ہا, کو لمبا ذکر نہیں کردہ, بڑے درود نہیں پڑھدا, صرف اینا کو عمل ہا, حضور دا نام بیک کے انہوں چمدہ ہا, محبت دے نال اکھاں تے لگاؤندہ ہا. اللہ نے اس دا عمل قبول فرمایا اور کی درجہ عطا فرمایا, اپنے مقبول بندیاں شامل فرما لے. کی سمجھ دے ہو جی, اگر آپا بھی حضور دے نام دے نال محبت کریے, حضور دے نام نو چمیے, دسو سانو درجہ نہ مل سی؟ ضرور حضور دے نام نو چمیا کرو, حضور دے نام دے نال محبت کریا کرو. سارے دوست درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. حضرات محترم, اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. میرے محترم اس آیت یہ بہت ساریاں تفسیرہ ہیں, توجہ کر دے راسو, غور کر دے روے آئے. فرمایا کہ اس آیت یہ بہت ساریاں تفسیریں ہیں, لیکن میں ایک تفسیر عرض کر سکتا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑی آپ نے تفسیر کی تھی, آپ فرماندے نے اس آیت دا مطلب ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دی عیال اس ساری امت آپ دی عیال ہے مطلب اس ساری امت آپ دے دردی سوالی ہے جدو آپ دے دردی سوالی ہے انسانہ بھی آنا ہے جنہ نے بھی آنا ہے جانورہ نے بھی فریاد لے کے سونے محبوب دی بارگاہ چاہنا ہے اور اسی طرح ہر ایک نے آکے پرندیاں نے آکے ہر مخلوق نے آکے اپنی عرضوئی پیش کرنی ہے سونے محبوب دی بارگاہ اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں شانہ اینیاں ودھائیاں کہ فَأَغْنَا دا لفظ حضور واسطے بولیا کہ اسا نے اپنے محبوب نو غنی بنا دیتا ہے غنی بنا دیتا ہے میرے محترم اس آیت دی تفسیر ہن اے تے سانو سمجھ آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ نے کی بنایا ہے غنی بنایا ہے غنی سمجھ دے ہو نا غنی او ہوندا ہے جے دے در تے بندہ آوے تے او دی حاجت پوری ہوئے اللہ نے حضور نو کڈا وڈا غنی بنایا ہے کہ میں تھوڑا جا اگے جا کے دسنا لیکن اے گل سمجھ آئی کہ حضور نو اللہ نے غنی بنایا ہے سرکار اعلی حضرت فرماندے نے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اردو دا شعر سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ نبی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی بنایا ہے ہمتن کرم حضور کرم آلے نے اینا کرم آلے نے اینے کرم آلے انہاں دے کرم دی کوئی حد ہی نہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اچھا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے غنی بنایا ہے ہون آپ قرآن کو لی پوچھنے ہیں اے اللہ دے قرآن ذرا دس نا اللہ نے اپنے محبوب نو غنی بنایا ہے تو کننا بنایا ہے بھئی سمجھ آؤں دی پیتے سبحان اللہ ذرا کو ہاں اپنے محبوب نو غنی بنایا ہے تے کننا بنایا ہے اس سوال دا ہونا جواب قرآن مجید دے دوسرے مقام تے اللہ فرماؤں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ بچے نو صورت یاد ہے ادھا ترجمہ کیے اے محبوب اے سونیا اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی میرے محترم ادھے وچ لفظ آیا ہے کوثر میں تھوڑی جی گال اوکھی لگ دی ہو سی تفسیر دی گال ہے میں اگے جا کے حضور دے معجزات بیان کر ساں لیکن ظاہر ہے اس گال نو ٹور سائیں تے اگا اپڑ سائیں نا ذرا غور کر دے رہے ہے کوثر اس آیت دے اندر لفظ آیا ہے کی لفظ آیا ہے کوثر کوثر ایک کسر تو نکلے ہے یہ جڑے لفظ نے نا عربی استعمال ہوندے نے ایک نہیں واوا سارے ایک لفظ ہوندہ ہے کثیر کثیر دا معنی کی ہوندہ ہے زیادہ ٹھیک ہے اس تو بڑا لفظ ہے اکثر اپا بولنے میں ہے نا اکثر اکثر دا معنی ہوندہ ہے بہت زیادہ ذرا بولو کی معنی ہے بہت زیادہ اس تو اور بڑا لفظ ہے او دا معنی ہے او لفظ کیڑا ہے کسار کسار دا معنی ہوندہ ہے بہت ہی زیادہ اس تو بعد چوتھے نمبر تے لفظ ہوندہ ہے جڑا قرآن چاہیا جڑا اس آیت چاہیا اور وہ لفظ کی ہے کوثر کوثر دا معنی کی ہے کوثر دا معنی ہے بے حد و حساب زیادہ اینا زیادہ جیدی کوئی حد ہی نہیں بے حد و حساب زیادہ لہذا مطلب کی نکلیا اللہ پاک نے اپنے محبوب اینا عطا فرمایا ہے اینا عطا فرمایا ہے اینا عطا فرمایا ہے جیدی حد ہی کوئی نہیں حد ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بے حد و حساب عطا فرمایا میرے محترم اتھے ہونے ایک حدیث سنو توجہ کر دے رہے ہیں ایک حدیث سنو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤں دے نے بخاری دی حدیث حضور فرماؤں دے نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انا بیننا نائم اتیت بمفاتیح الارض ووضعت فی یدی
حضور فرماندے نے میں سو رہا ہاں اور ستیاں پیاں اللہ پاک نے مینوں کی عطا فرمایا اللہ پاک نے زمین دے سارے خزانیاں دیا چابیاں میرے ہاتھ عطا فرما دی کہ میں آکھیا ہے زمین دے سارے خزانیاں دیا چابیاں اللہ نے مینوں اپنے میرے ہاتھ عطا فرما دی تھیاں میرے محترم اس حدیث دی علماء نے بڑی تشریح کی تھی اعلیٰ حضرت اس بارے آندن کہ زمین دے جننے خزانے ہر خزانے دیا چابیاں اللہ تبارک و تعالی نے سونے محبوب پاک صاحب لاولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرما دیتیاں کریم ایسا کہ کھلے ہیں خزانے اور کریم ایسا کہ کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے اردو دا شعر ہے ذرا سمجھنے دی کوشش کرے ہے اعلیٰ حضرت بول دیں کریم ایسا کہ کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے ہیں خزانے بتاؤ مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے جو ساڑھے آقا اینیاں شانہ آڑے نے امتی نو مڑ پریشان ہو مندی لوڑ کوئی نہیں میرے محترم پیارے بھائیو ہم تھوڑا جا پاک گئے جویں کہ تسی احباب اس گل نو زیادہ سمجھو گے کہ واقعات حضور دی زندگی دے واقعات کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے کینیاں شانہ عطا فرمائین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنے کریم ہیں کتنے غنی ہیں توجہ اگر کر دے پہ ہو اگلا واقعہ حدیث دا واقعہ سن تو پہلے ذرا تھوڑا جا نہیں واہ سارا اچھی آواز دے نال ذرا سبحان اللہ تے آکھو تھوڑا جا ہور اچھی آکھو کنہ دی گل سن دے پہ ہو کنہ دی محفلے چاہے ہو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہاں دی محبت دلے چاہے تے سب کو جائے انہاں دی محبت کوئی نہیں تے کئی شے کوئی ہے نا وہ بزرگ فرماندے نے کہ اگر اس سینے دے اندر جڑا دل ہے نا اس دلے چو حضور دی محبت کوئی نہیں تے اے دل نام دا دل ہے مسلمان دل نہیں مسلمان ہے یو جی دے دلے چو حضور دا پیار ہے حضور دی محبت تو میں واقعہ سب تو پہلے جڑا تو آڑے گوش گزار کرنا چاہنا بخاری شریف دا واقعہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی بھی ذرا نام بولو کی نام ہے ابو طلحہ کون ہیں صحابی رسول گل بڑی توجہ دے نال سنیا ہے تو آڈی اے محفل دا حقہ دا ہو جاسی انہوں نے کنی محبت دے نال اے بیٹیاں نے ہاں ماشاءاللہ سال بسال کر دیں ذکر رسول دی محفل ہے کچھ لے کے جانا ہے انہوں نے لنگر پکایا اسی بڑا اچھا لنگر پکایا ہے میں آیا میں نے فوراں دعوت ملی میں کہ نہیں انہاں باقیاں دے نال انشاءاللہ اینڈ تے کھانا اپا سارے نے کھانا ہے وہ لنگر تے ضرور ہے لیکن آج جڑا میں پیا بولنا ہے بھی لنگر ہے وہ لنگر اتنا اہم نہیں جتنا اے لنگر اہم ہے بندہ آوے محفل کوئی نہ کوئی شے لے کے جاوے کوئی نہ کوئی گل محبت دی گل لے کے جاوے اے لنگر اس نالوں میری گل نال اختلاف تے نہیں وہ کھاون والا ڈھڈ پرن والا لنگر زیادہ بہتر ہے یا حضور دی محبت دا لنگر زیادہ بہتر ہے اے لنگر زیادہ بہترین ہے ہاں وہ شاعر نے آکھا نا میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے ہاں مدینے آلے دا نام ساڑا سہارا تو ابو طلحہ کی نام ہے ذرا بولو اے آئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مسجد نبوی دے اندر حضور بیٹھیں اور حضور دے چہرے تے نا بھوک دے آثار ہیں صحابہ بھی بیٹھیں انج پہ لگتا ہے جی میں حضور نو کوئی دو تروں دے اندہ فاقہ ہے حضور دے چہرے تے نا بھوک دے آثار دے ابو طلحہ غریب صحابی آن امیر صحابی نہیں آن پر رہا نہ گیا کہ حضور نو لگتا ہے بڑی شدید بھوک لگی ہوئی گھر گئے آپ دی بیوی دا نام ہے ام سلیم نو جا کے آن دیں ابو طلحہ کہ ام سلیم ذرا ویک کوئی گھارج کھان پین علی شے پئی ام سلیم آن دیں کہ اے میرے سرتاج گل کی ہے آکھیا گل ہے میں ہون آیا مسجد نبوی دے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن بڑی بھوک لگی ہوئی آئی کہ میرا دل بڑا پریشان ہویا کہ سونے محبوب نو بھوک لگی اگر اپنے گھر کوئی شے دے نا میں جا کے حضور نو دے آؤں وہ کھا لے سن اچھا ام سلیم فوراں پجی دوڑی دیکھا بھی کوئی شے گھر چ لبے کچھ چاند روٹیاں ملیاں کی ملیا
تھوڑیاں جی روٹیاں ملیاں وہ روٹیاں پونے چ ولیٹیاں اپنے بیٹے نو جدا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو آکھیا کہ اے انس جا حضور مسجد نبوی چ بیٹھن اے پونے چ ولیٹیاں روٹیاں حضور دی بارگاہ چ لے جا کے حضور نو پیش کر اور حضور علیہ السلام کھا لے سن حضرت انس آئے مسجد نبوی چاہے ایس گالتے ذرا توجہ کرے میں اپنے لفظ نہیں بول دا پہ بالکل منو آنا حدیث توجہ کرے آئے جڑے آندے نو حضور نو علم غیب کوئی نہیں حضور غیب دی گل نہیں جان دے دیوار تو پچھے دا علم نہیں یہ جدو میں حدیث پڑھ دا پیانا میں انہوں مڑ کے بڑے غور نال پڑھیا کہ لفظ انجین ذرا سنیا ہے سنیا دا عقیدہ ہے حضور نو علم غیب ہے جدو حضرت انس آئے کتھے آئے مسجد نبوی چاہے داخل ہوئے صرف داخل ہوئے حضور نے حضرت انس نو ویکھیا تے حضور فرمان لگے اے انس تینو ابو طلحہ تیرے باپ نے بھیجے آئے نا تینو تیرے باپ نے بھیجے آئے نا ایک گل غیب دی گل حالانکہ کوئی آوے کہیں پتہ ہے بینو کہیں گھلایا ہے یہ تے غیب دی گل ہے کیا کہ تینو تیرے باپ نے گھلایا نا حضرت انس آندے نے جی یا رسول اللہ حضور نے دوجی گل آکھی تینو تیرے باپ نے روٹیاں دے کے بھیجے ہیں نا کہ جا سونے نبی نو دے آکھے جی یا رسول اللہ روٹیاں ہی ہیں میں تو ہاڑے واسطے لے کے آیا حضور صحابہ نال مخاطب ہو گئے یہ غیب دی گل ہے غیب دا نقطہ ہے جڑا حدیث جو ثابت ہویا حضور صحابہ نال مخاطب ہو گئے آکھن لگے صرف مینوں نہیں بھوک لگی توانوں بھی لگی آپا ایتھے نہیں کھاندے آؤ طلحہ دے گھر چلے جانے ہیں آؤ طلحہ دے گھر جانے ہیں سارے اتھے جا کے کھانے ہیں حضرت انس اس واقعے نو ویکھ دے پہ ہن آکھن لگے بھی گھارے کل روٹیاں 4 ہن وہ 4 روٹیاں تے میں لے کے آ گیا یہ سارے صحابہ ہن کنے 80 دی تعداد 80 صحابہ حضور علیہ السلام یہ سارے اوسن سارے گھر تے 4 روٹیاں میں لے کے آ گئے بنسی کی حضرت انس ہاں باشعور ہن بڑے ہن ہاں عمر اچ بابا ہن انہی گل سمجھ دے ہن فوراں دوڑے صحابہ دے آمن تو پہلے میں جا کے اپنے باپ نو دسوں کو بندوبست کر لی سائیں جا کے اپنے باپ ابو طلحہ نو دس دینے کہ ابو طلحہ اے میرے باپ میں تے نبی پاک دی بارگاہ روٹیاں لے کے گیا ہاں حضور نے روٹیاں تے وہ میرے ہاتھے چی ہیں حضور آپ بھی تھے نالے صحابہ بھی اپنے گھر پہ آؤندے نے میرے محترم حضرت ابو طلحہ نے کہا اچھا حضور بھی آندے پہ سبحان اللہ قربان جاواں فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ قربان ہو جان میرے آقا سوڑے آقا میرے گھر پہ آندے نے لیکن نالی فکر مند ہو گئے فکر مند کیوں ہوئے اس واسطے فکر مند ہوئے کہ گھر تے کل اساسہ 4 روٹیاں نے بن سی کی اپنی بیوی ام سلیم نو آندے نے اے ام سلیم ذرا اے تے دسو کہ اپنے گھر 4 روٹیاں تو علاوہ بھی کوئی شے ہے یا نہیں ام سلیم نے آکھا بھی ابو طلحہ گل کیوں پہ پوچھنا ہے آکھا میں اس واسطے پوچھدا پیا کہ تینوں پتہ نہیں چلے اب تیرا پتر کی پہ آندا ہے حضور اپنے صحابہ دے نال پوری جماعت دے نال اپنے گھر پہ آندے تے آپاں کی کر سائیں گھر چ روٹیاں کوئی نہیں ام سلیم بڑی سیانی خاتون آئی آکھن لگی اے ابو طلحہ مڑ فکر دی کیڑی لوڑ ہے جڑا لے آ رہا انتظام یا پہ ہی کر سی جڑا لے آ رہا ہے انتظام یا پہ کر لے سی فکر دی کوئی لوڑ نہیں میرے محترم حضرت ابو طلحہ ذرا حوصلہ ہو گیا کہ گل ام سلیم نے صحیح آکھی حضور آئے صحابہ نالین کنے ہیں 80 صحابہ نے آ کے بیٹھ گئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھ گئے ام سلیم نو مخاطب کیتا اے ام سلیم آج میں حق اللہ تو آڈا مہمان نہیں اے 80 صحابہ بھی تو آڈے مہمان نے تے گل ہے تیرے گھارے جو ہے او لے اوہی 4 روٹیاں جڑیاں حضرت انس لے کے گیان پونے چان اوہی حضرت ام سلیم نے حضور دیکھے چھے رکھی یہ کو جو ہوتا کوئی شے نہیں آکے بس یہی بڑیاں حضور علیہ السلام دے سامنے روٹیاں پہیاں اور حضور نے فرمایا اے ام سلیم انہوں نے ذرا چوری کر دے چوری کر دے اب ٹکڑے کر لینے نا پا ٹکڑے کر دیتا آکے گھارے گھی ہے تھوڑا جا ہے گھی لیا گھی بھی لیا وہ گھیو ہوتے پا دے وہ چوری بن گئی نا اچھا اس تو بعد حدیث سے چاہندہ ہے اے حدیث دے لفظ نے حضور نے اس سامنے کھانا پیا حضور نے پڑھیا کیا کیتا حضور نے پڑھیا کچھ پڑھیا جو چاہیا پڑھیا لیکن میرا یہ ذہن آندہ ہے میں گل تھوڑی جلدی کردہ پیا میرا یہ ذہن آندہ ہے نہیں میرا یقین آندہ ہے حضور نے اللہ دا قرآن پڑھیا اس کیونکہ قرآن تو بہتر کلام کوئی نہیں جڑے لوگ آندے نے کھانا رکھ کے اگے پڑھ دے کیوں ہو
انہاں نو جواب یہ ہے کہ آئے حدیثی نے حضور دے سامنے کھانا پیا ہا، حضور نے اس کھانے جو تے قرآن پڑھیا ہا۔ یہ جواب ہے اس گل دا کہ کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا ہے سونے نبی پاک دی سنت ہے۔ کوئی یہ نہ کہ بھی اے سنیا نے ایمی بنا لی گل، نہیں، حضور نے قرآن پڑھیا ہا، کھانا سامنے رکھا، یہ گل ہو گئی۔ حضور نے قرآن پڑھیا، جو چاہیا پڑھیا، کھانے برکت آ گئی، دعا منگی، ابو طلحہ واسطے دعا منگی، سلیم واسطے دعا منگی۔ اس تو بعد آکھیا اے ابو طلحہ، اے جڑے 80 صحابہ بیٹھے نے، انہاں چو 10 صحابہ نو بلا۔ وہ 10 صحابہ پرات آئی نا، آکھیا 10 صحابہ نو آکھیا کھاؤ، انہاں دا نے رج کے کھا دا، جو دو پیٹ بھر گیا آکھیا جاؤ ان تسی بھاگ جاؤ، اگلے دا آ جاؤں، اگلے دا آ گئے، آکھیا تسی بھی رج کے کھاؤ، انہاں نے بھی رج کے کھا دا، پیٹ بھر گیا، آکھیا ان تسی بھی جاؤ، اگلے دا، انج کردیاں 80 صحابہ نے وہ کھانا رج کے کھا دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس کھانے نو شرف بخشیا، حضور نے بھی تناول فرمایا، لیکن حدیث دے اندر آندا ہے جنہ کھانا اس پراتے چاہ ان دے چو ایک برکی بھی گھٹ نہ ہوئی، اومے دا اومے کھانا اسے باقی رہا۔ وہی رب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث سمجھے چاہیے، یہ بخاری دی حدیث ہے، واقعہ نہیں سنایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماندے نے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سمجھ آئی شعر دی؟ میرے کریم سے، تھوڑا جا نال پڑھو، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے محترم، ذرا تھوڑا جا ہو رگے ایک اور حدیث پاک سننے ہیں، سنن دی ہے توجہ، سن سو ہے ذوق شوق انہیں نا، میں کسی عام کتاب یا جے گل کرنی ہی نہیں، صرف بخاری دیا میں لب کے حدیثاں یہ اپنے سامنے رکھی ہیں۔ بھئی بخاری تو علاوہ کوئی حدیث نہیں بیان کرنے، قرآن تو بعد سب تو افضل کتاب ہے نا۔ ذرا ایک اور حدیث، اس حدیث تو پہلے ذرا اینی گج کے سبحان اللہ کھنی میں پتہ لگے بھی جاگ دے پہ نہیں، اجے آواز تھوڑی ہے، اجے بھی آواز تھوڑی ہے، نہیں یار تھوڑا جا ٹیل لاؤ نا چنگی طرح، سبحان اللہ۔ ہاں میرے محترم، میرے طرف توجہ رکھا ہے، آقا دو عالم